جس کی بھی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے وہ دنیا کو کسی اور ہی رنگ میں دیکھتا ہے۔ جو عام لوگ دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ اس نظر سے نہیں دیکھتا، اور اس کو ان حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر جن لوگوں کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس راز سے پردہ نہیں اٹھاتے۔ تو کیا کچھ ایسا ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہے جس عمل کے کرنے سے باطنی آنکھ کھل جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ہاں، ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ہزاروں سالوں سے ایسے لوگ رہے ہیں جن کی باطنی آنکھ کھلی اور انہوں نے روحانیت میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ باطنی آنکھ کھل جائے؟ باطنی آنکھ کھلنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے اور خود کو اس کائنات سے کنیکٹ کرنے لگتا ہے تو اس کی روحانیت بیدار ہوتی ہے۔ جیسے جسم کے نشو و نما کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن، پانی، کھانا، یہ ساری چیزیں جسم کو نشو و نما دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح روح کی نشو و نما کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کی نشو و نما جیسے بڑھتی جائے گی تو ایک لمحہ یا ایک مقام ایسا آئے گا جس میں اس انسان کی باطنی آنکھ کھلے گی اور اس پہ قدرت کے راز عیاں ہونا شروع ہوں گے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا یہ ہے، سب سے پہلے اپنے اندر سے دوسروں کے لیے غلط چیز سوچنا بند کر دیں۔ بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں ختم۔ اور یہ تو ہو گیا دوسروں کے لیے، آپ کو برائی دوسروں کے لیے سوچنا ختم کرنی، اور دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کی خواہشوں کو بھی ختم کرنا۔ اب یہ ٹو وے چیز ہے۔ اگر باہر کی دنیا میں دیکھیں گے تو باہر لوگوں کے لیے جو ہم سوچتے ہیں وہ غلط، جلن ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، غیبت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ان سب چیزوں سے دور ہونا، اور جب اپنے اندر میں جھانکیں گے تو وہ ساری نفس جو خواہش ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، تب جا کے روح بیدار ہوگا۔ اب جیسے ہی روح بیدار ہونا شروع ہوگا تو پھر اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں ایسی مشق کرنی ہے۔ وہ ساری مشق، پریشان نہیں ہونا، وہ ساری مشق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اپنے خواہشات کو ختم کرنا۔ اب دیکھا یہ گیا، آپ خود سوچیں، اپنی خواہشوں کو ختم کرنا بھی ایک خواہش ہے۔
دل سے ساری خواہشوں کو مٹانا کنجی ہے کہ آپ کی باطنی آنکھ کھلے. لیکن سب خواہشوں کو مٹانا بھی تو ایک خواہش ہے. اب یہ ایکچولی مقام ہے وہ جہاں تک ہر کوئی نہیں پہنچتا کہ وہ خواہشیں، ساری خواہشوں کو مٹانا بھی ایک خواہش ہے، روح کو بیدار کرنے کی خواہش بھی ایک خواہش ہے، اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش بھی ایک خواہش ہے. یہ ساری خواہشات ہیں. ان سے نکلنا فنا اور پھر بقا ہو جانا. جب فنا ہوں گے تو پھر بقا ہو جائیں گے. یہ فنا اور بقا کی جو منزل ہے، یہاں تک پہنچنا اصل مقصد ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جیسے کوئی بچہ، اگر آج ہم اور آپ چل رہے ہیں تو ہم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت نہیں چل پا رہے تھے، لیکن سلولی پہلے ہم بیٹھنا سیکھے، پھر آہستہ آہستہ ہم کس طریقے سے، ہمیں کتنے سال لگے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، پھر چلنا، اس کے بعد دوڑتے بھی ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. بالکل اسی طرح روح کو بیدار کرنا اور باطنی آنکھ کو کھولنا، تیسری آنکھ سے دیکھنا، یہ بھی ایک پروسیس ہے. تو رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام، آپ کا کام کوشش کرنا. تو آئیے مل کے آج عہد کرتے ہیں کہ ہم وہ سارے عمل آج سے کیا ابھی سے کرنا شروع کریں گے جس سے کم ہمارا روح بیدار ہو اور روح کی نشو نما شروع ہو جائے. وہ سارے عمل ہم ابھی سے شروع کریں گے. سب سے پہلے نفرت جو چیز ہے، نفرت کا نام اپنے دل سے مٹا دیں. نفرت کرنا بھول جائیں. کسی سے بھی نفرت نہ کریں. اپنے اندر میں پیار لے کے آئیں. اور اس کے بعد کسی کے بھی خلاف کچھ بھی نہ سوچیں. جو جیسا کر رہا ہے کرنے دیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کس ٹائپ کا یا کس انداز کا جو انسان ہے وہ پسند ہے. آپ خود ایسا بن جائیں کہ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کریں. جیسے کوئی ایسا بندہ ہو جس کو آپ نظر انداز کر رہے ہو، آپ کے آس پاس ہی، لیکن وہ اس چیز کو نظر انداز کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اور بار بار وہ آپ کے ساتھ بڑے پیار، خلوص، اخلاص سے پیش آ رہا ہے، اور تب جا کے آپ کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو کیوں نہ ہم خود اس بندے جیسے بن جائیں. ہم خود اپنے آپ کو ان ساری زنجیروں سے آزاد کر دیں، انا کو ختم کریں. پہلا سٹیج آپ کو اپنے اندر میں محبت، پیار اور نفرت کو نکالنا ہے. محبت کو بالکل بھرنا ہے اپنے پورے دل کو محبت، پیار سے بھرنا ہے، اور وہاں سے نفرت کو نکالنا ہے. یہ دو چیزیں کرنے کے بعد انا ختم، خود ہی ختم کر کے دیکھیں. آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ چینجنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ جو چینجنگ ہوگی، وہ جو تبدیلی ہوگی، وہ بہتری کی طرف ہوگی. آپ کو اچھا لگے گا اور آپ خود محسوس کرنا شروع کریں گے کہ جتنی زندگی آپ گزار کے آئے ہیں اس میں، اور جو پل ابھی آپ گزار رہے ہیں اس چیز کے ساتھ جس میں آپ اپنے روح کا غسل کر رہے ہیں، اپنے روح کی نشو نما کر رہے ہیں، اس میں کتنا فرق ہے. امید ہے کہ آپ اس مشق کو، اس ریاضت کو ضرور اپنائیں گے اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس مقام تک ضرور پہنچائیں، اس مقام تک جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے.